अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवेल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 24 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉवेल कैसी जा रही है लाज़मी बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। अंदलिप क्लब के एक सुनसान कोने में दीवार से सिमटी सहम कर खड़ी थी। शोर, रोशनी, बेहुदा कहकहे, चीखती मौसीकी, सब कुछ उसके वजूद पर हथौड़े बरसा रहे थे। नज़रें बार-बार दरवाज़े की तरफ जाती, मगर अश्र दूर-दूर तक दिखाई न देता। दिल में खौफ, बेचैनी और अजनबियत के डेरे डाल दिए थे। उसी दौरान क्लब के दूसरे कोने में, ओह माय लव, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्रिस्टीना ने बल खाते हुए अश्र के सामने आकर नरमी से कहा। कुछ नहीं, अश्र ने इस्तराब से कहा। मेरे साथ जो लड़की आई थी, अंदलिप, वो नजर नहीं आ रही। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्रिस्टीना हंसी, जैसे कोई लतीफा सुन लिया हो। फिक्र क्यों करते हो? वो कोई बच्ची तो नहीं जो खो जाए। शायद वहीं कहीं डांस कर रही हो या किसी गोशे में किसी से बातें कर रही हो। अश्र की आंखों में यकदम सर्दी उतर आई। उसने तेज लहजे में कहा, जबान संभाल कर बात करो क्रिस्टीना, वो ऐसी लड़की नहीं है। क्रिस्टीना का चेहरा एक लम्हे को सख्त हुआ, लेकिन अश्र के तेवर देखकर चुप रह गई। उस लम्हे अश्र के दिल में एक अजीब सी कसक थी। ये मैंने क्या किया? उसे यहाँ लाकर उस पर क्या बीती होगी? और अनदिलिप, वो एक कोने में खड़ी अपनी इज्जत, एतमाद और एहसासात को टूटता महसूस कर रही थी। क्लब के शोर में वो पल अनदिलिप के लिए कयामत का सा लम्हा बन गया था। शराब के नशे में धुत 4-5 लड़के बेअहंग कहके लगाते, डगमगाते कदमों से उसकी जानिब बढ़े। आंखों में शैतानी चमक, जुबान पर बाजारी लहजे। हाय बेबी, कम ऑन, डांस विद मी, एक ने बाजू बढ़ाते हुए कहा। अंजलि पीछे हटी, लब कपकपाए। मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से जाएं। इनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। ओह, तो तुम यहाँ दर्ज देने आई हो? क्लब में बाहया बनने? हाँ हाँ, कहका गूंजा और बाकी सब के साथ हंस पड़े। अंदलिप ने मजीद पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार ने उसकी राह रोक ली। एक लड़के ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, दूसरे ने उसके गिर्द दायरा बनाते हुए कहा, चलो न बेबी, सिर्फ एक डांस। अंदलिप की आंखों में आंसू तैरने लगे, आवाज में लर्जिश थी। खुदा के वास्ते, मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है। लेकिन उनके कान बहरे थे, शर्म मर चुकी थी और हुदूद भस्म हो चुकी थी। अनिल ने जोर से चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उसका वजूद लर्ज रहा था, आंखों से आंसू बह निकले। उस लम्हे वो अकेली, लाचार और बेआसरा थी। एक भी जान पहचान, एक भी मदद की उम्मीद नहीं थी, और अश्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, बड़ी आई इज्जतदार, उस ओबाश ने तमस्खुर उड़ाते हुए लहजे में कहा, और झटके से अंदलिप का नाजुक हाथ पूरी सख्ती से जकड़ लिया। अंदलिप का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। छोड़िए मेरा हाथ, मैं कह रही हूँ प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़का इस्तजाइया हंसा। यहाँ क्लब में नेकी की तबलीग करने आई हो क्या?
تم جیسی لڑکیاں یہی ڈرامے کرتی ہیں، پہلے نا نا بعد میں ہاں ہاں۔ اس کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شرارت کا زہر اور وجود سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اندلپ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ دیوار سے جا لگی۔ وہ درندہ صفت وجود اس پر جھکنے لگا۔ اندلپ نے مارے خوف کی آنکھیں میچ لیں۔ اندلپ کی لرزتی پلکیں بند تھیں، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، جب یکایک فضا میں ایک زوردار گھونسے کی آواز گونجی۔ وہ لڑکا لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گرا اور اندلپ نے آنکھیں کھولی۔ سامنے اشر کا چہرہ تھا، وہ غصے سے انگارہ بنا ہوا تھا۔ دور رہنا اس سے! اشر کی گرجتی آواز نے قلب کی ہنگامہ خیز فضا کو لمحہ بھر ساکت کر دیا تھا۔ اندلپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو چکے تھے۔ اس نے بے اختیار قدم بڑھایا اور بھاگتی ہوئی اشر کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے وجود کی تھر تھراہٹ، لرزتی سانسیں سب کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ کس کرب سے گزری ہے۔ اشر نے نرمی سے اسے تھاما اور پرعزم لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو اندلپ، مجھے تمہیں یہاں لے کر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اندلپ کو لمحہ بھر کو بھی اپنے وجود کا ہوش نہ رہا۔ وہ اس پل میں پوری طرح کھو چکی تھی، نہ زمانے کی پرواہ تھی نہ رسموں کا ڈر، بس وہ تھی اور اشر کا وجود جس سے وہ بے اختیار ہو کر لپٹ گئی تھی۔ اشر بھی جیسے پل بھر کو سب کچھ بھول گیا، نہ فاصلے رہے نہ کوئی حد، صرف ایک خاموشی تھی جو ان کے درمیان سب کچھ کہہ گئی۔ اندلپ! اشر کی آواز میں ایک عجب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ لمحہ ٹھہر گیا ہو۔ وہ چونکی، جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی ہو، آہستہ سے پیچھے ہٹی، نظریں جھک گئیں، چہرہ سرخ تھا، سانسیں بے ترتیب۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ اشر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اندلپ کے لرزتے وجود کو اپنے بازوؤں کی پناہ میں لیتے ہوئے تیزی سے قلب کی بھیڑ اور بے حیائی سے بھرپور فضا کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کا ہاتھ اندلپ کے کندھے پر مضبوطی سے تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر برائی سے اسے بچا لینے کا عہد کر چکا ہو۔ کلب کے اندر اب بھی موسیقی کی بلند دھنیں گونج رہی تھی، شراب کے نشے میں جھومتے چہرے رنگ برنگی روشنیوں میں دھندلے ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے بیچ کرسٹینا خاموشی سے کھڑی سب دیکھتی رہی، ایک مایوس شکست خوردہ تماشائی کی طرح۔ باقی سب چہروں پر محض تماش بینی تھی، کوئی آواز بلند نہ ہوئی، نہ کوئی قدم روکا گیا، بس اشر کی آنکھوں میں سلگتے شعلے اور اندلپ کے آنسوؤں میں ڈوبتا سکوت سب کچھ کہہ گیا۔ اب دونوں خاموشی سے کار میں بیٹھے تھے، مگر خاموشی بھی جیسے ایک شور بن کر دل پر دستک دے رہی تھی۔ اندلپ کا وجود اب بھی لرزاں تھا، آنکھوں میں خوف کی دھند اور دل میں انکہی کی تپش لیے وہ بس ساکت بیٹھی تھی۔ اشر کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی نمایاں تھی، جیسے وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہو۔ کار ایک عالیشان اور باوقار بنگلے کے سامنے آ رکی۔ شاندار آہنی دروازے کو جیسے ہی اشر نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے کھولا، دروازہ آہستگی سے سرک گیا۔ اندلپ نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ آواز دھیمی تھی، لیکن لہجے میں بے یقینی چھپی تھی۔ اشر نے ایک مختصر سانس لیتے ہوئے کہا، میرا۔ لیکن تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اندلپ کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں ہو چکی تھی۔ اشر نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے، اور اب تم پریشان مت ہو، باقی کے سوالات بعد میں کر لینا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے لہجے میں خلوص بھی تھا اور ایک چھپی ہوئی چاہت بھی، جسے اندلپ نے محسوس تو کیا مگر سمجھنے سے گریز کیا۔ دونوں کار سے اترے۔ شب کی خاموش فضا میں کار کے دروازے کے بند ہونے کی ہلکی سی آواز گونجی۔ اشر آگے بڑھا،
قدموں میں نرمی تھی مگر انداز میں اعتماد، جبکہ اندلپ اس کے پیچھے دھیرے دھیرے جیسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہی ہو۔ اس کی چال میں جھجک تھی، آنکھوں میں بے چینی اور دل میں انجانی گھبراہٹ۔ بنگلے کے آہنی دروازے سے گزرتے ہی اندلپ نے نظریں بلند کی تو سامنے پھیلا عالیشان منظر اس کی آنکھوں کو چوندھیا سا گیا۔ عالیشان روشنیوں سے سجا آنگن، نفاست سے تراشے گئے درخت اور سکوت میں لپٹی شام کی خنکی۔ اندلپ کے قدم خود بخود سست ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے ہر دیوار پر ستون اس پر نظریں جمائے ہوئے۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، جیسے کسی انجان فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہو، جہاں واپسی ناممکن ہو۔ اشر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور نرمی سے بولا، گھبراؤ مت، بس میرے ساتھ چلتی رہو۔ لیکن اندلپ کی خاموشی اس لمحے سب سے گہرا سوال بن چکی تھی۔ گھر کے داخلی دروازے سے دونوں اندر داخل ہوئے تو عین اس لمحے ایک مہکتی پرسکون فضا نے ان کا استقبال کیا۔ بنگلے کا اندرونی منظر باہر سے بھی زیادہ دل فریب اور جاذب نظر تھا۔ ہر چیز سلیقے سے آراستہ، ہر گوشہ نزاکت سے سجا ہوا۔ دیواروں پر لگے فن پارے، چھت سے لٹکتے جھاڑ فانوس اور فرش پر بچھے ایرانی قالین، ہر چیز شاہانہ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ خوشبوؤں سے مہکتا ماحول، نیم روشنی میں جگمگاتے فانوس اور در و دیوار پر پڑتی نرم سی روشنی نے اس پورے منظر کو کسی خواب سا بنا دیا تھا۔ اندلپ نے بے ساختہ ایک گہری سانس لی، جیسے وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھولنا چاہتی ہو، لیکن دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ ابھی بھی خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ آ گئے بیٹا، کب سے منتظر تھا میں۔ سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ اترتا ایک سنجیدہ عمر رسیدہ شخص اشر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نرم مسکراہٹ اور دل کی گہرائیوں سے پیار جھلک رہا تھا۔ جی دادا جی، آ گیا میں، اشر نے کہا اور اندلپ کو متعارف کروایا۔ یہ میرے دادا جی ہیں، میرے سب کچھ، میری ماں، باپ، سب۔ اندلپ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، السلام علیکم دادا جی۔ دادا جی نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ اشر کے چہرے پر خوشی جھلکی اور دادا جی، یہی ہے۔ دادا جی نے ہاتھ اٹھا کر اشر کو روک دیا۔ ہاں ہاں چھوڑو بات، میں جانتا ہوں یہ اندلپ ہے۔ چلو جلدی کھانا لگاؤ یار، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، دادا جی نے کہا۔ دادا جی کے انداز پر اندلپ اور اشر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب اندلپ کے دل سے خوف کا سایہ مٹ چکا تھا۔ تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے۔ ملازمین نے چند ہی منٹوں میں ڈائننگ ٹیبل کو لذیذ پکوان سے سجایا تھا۔ اندلپ نے حیرت سے پوچھا، اتنا سارا کھانا؟ اور کوئی بھی آ رہا ہے کیا؟ دادا جی نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، یہ سب خاص تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ دادا جی ہنس کر بولے، ورنہ تو مجھے روز ابلا ہوا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ دادا جی کی مزاحیہ ادا دیکھ کر اندلپ کے لبوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ دادا جی اشر کی بچپن کی شرارتیں سناتے، اندلپ مسکرا کر ان لمحات میں خوشی محسوس کرتی رہی، اور اشر اندلپ کی جانب دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ڈنر کے بعد دادا جان نے مسکرا کر اشر سے کہا، بیٹا ذرا کافی بنوا دو، دل چاہ رہا ہے اس سرد موسم میں گرم گرم کچھ مٹھاس گھول لی جائے۔ اشر تابیداری سے سر ہلاتے ہوئے کچن کی سمت روانہ ہو گیا۔ اندلپ اپنی جگہ پر معدب بیٹھی تھی کہ اچانک دادا جان نے نرمی سے مخاطب کیا، بیٹی، یہ لڑکا میرا اشر بہت نیک اور سادہ دل ہے، بس تھوڑا سا اپنی بات دل میں رکھنے والا ہے۔ تم جانتی ہو یہ صرف 5 برس کا تھا جب اس کے والدین ایک فضائی حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔
دادا جان کی آواز بھر آ گئی، یادوں کی پرچھائیاں آنکھوں کے گوشے بھگو گئی۔ تب سے میں ہی اس کا سب کچھ بن گیا، دادا، باپ، ماں اور دوست، سب۔ میں نے اپنی تمام خوشیاں، تمام خواب اس کی پرورش میں لگا دیے اور اپنا سارا وقت اسے خوشی خوشی دیا۔ اندلپ نے رنجو اندوں سے سر جھکا لیا، آنکھوں کی نمی دامن پر ٹپکنے کو بےتاب تھی۔ دادا جان نے ایک لمحہ توقف کے بعد دھیرے سے کہا، عرش ہر وقت تمہارا ہی تذکرہ کرتا ہے، اس کی ہر بات میں تمہارا نام آتا ہے، لیکن جب کبھی میں اس سے شادی کی بات چھیڑتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات بدل دیتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے، پھر آہ بھری، بیٹی، تم اس کی سب سے قریبی دوست ہو، اسے سمجھاؤ، میں محض ایک بوڑھا شخص ہوں، وقت کا کیا بھروسہ، کسی بھی لمحے آنکھیں موند سکتا ہوں، یہ خواہش دل میں رہ جائے، یہ میں نہیں چاہتا۔ اندلپ نے اپنے احساسات کو تھامے ہوئے آہستگی سے نظریں اٹھائیں، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، نہیں دادا جی، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عمر دراز کرے، اور آپ کا سایہ ہمیشہ عشر پر قائم و دائم رہے، اور جہاں تک عشر کی بات ہے تو آپ مطمئن رہیں، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ دادا جان نے محبت سے اندلپ کے سر پر ہاتھ رکھا، گرما گرم کافی کی مہک اب بھی ہونٹوں پر باقی تھی۔ اندلپ نے دادا جی کے دست شفقت پر لب رکھ کر اجازت چاہی تو وہ ڈھیر ساری دعاؤں کا گہرا سایہ اس کے سر پر چھوڑ گئے۔ رات کا سناٹا اوڑھے سر پر کار اپنی مخصوص آواز کے ساتھ رواں تھی، سرد ہوا شیشوں سے سرگوشا کر رہی تھی۔ اندلپ نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دھیرے سے کہا، تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی آواز سرد موسم میں ایک نرم پرچھائی کے مانند گونجی، جیسے خاموش فضاؤں میں کوئی سوال بادل بن کر تیر گیا ہو۔ اشک کی نظریں سڑک پر جمی تھی، مگر دل جیسے اندلپ کے سوال میں اٹک کر رہ گیا ہو۔ اندلپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کوئی راز چھپا تھا۔ بس یوں ہی؟ اشک کا جواب مختصر ضرور تھا، مگر اس مختصر سے جملے میں ان کہی محبت کی کہانی دفن تھی۔ شاید وہ سچ اس لیے کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ سچ شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اندلپ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے دل سے دل کی بات سن رہی ہو۔ اندلپ نے نرمی سے کہا، دادا جی تمہیں لے کر پریشان رہتے ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اشر ہلکا سا ہنسا، مگر وہ ہنسی بھی ایک ادھوری سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ارے تم کہاں دادا جی کی باتوں میں آ گئی، وہ جس سے بھی ملتے ہیں بس یہی کہتے ہیں، اشر سے کہو وہ شادی کر لے، تم ان کی باتوں کو اتنا سیریس مت لو۔ اندلپ نے رک کر سنجیدگی سے کہا، وہ تمہاری فکر کرتے ہیں، ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، یہ بے لوث دعائیں ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ اشر نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی اور پھر نگاہیں چرا کر صرف اتنا کہا، پتہ ہے، اور پھر چپ ہو گیا، جیسے اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو رہا ہی نہ ہو۔ اشر نے اندلپ کو اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑا، مگر دل کے کسی کونے میں ادھورا پن سا رہ گیا تھا۔ وہ لمحہ جو اس کے لیے بہت کچھ کہہ دینے کا تھا، صرف خاموشی میں گزر گیا۔ اندلپ کے لبوں پر وہی دھیما سا تبسم تھا، مگر اشر کی آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی تھی، کوئی اشارہ، کوئی لفظ، کوئی جذبہ، مگر وہ ناکام رہا۔ نہ وہ اندلپ کے دل کے دریچوں میں جھانک سکا، نہ اپنے دل کی بات لبوں پر لا سکا۔ گاڑی کی چابی مٹھی میں بھینچتے ہوئے اس کے اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں کہہ پایا؟ آخر کیوں اتنا کمزور ہو جاتا ہوں؟ اس کے سامنے یہ سوال
अब उसके वजूद में गूंजने लगा था। अंधलिप की मौजूदगी में वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, सिवाय एक बात के कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर इज़हार करने की हिम्मत नहीं रखता। अमेरिका की एक पुरशिकवा बस्ती में वाक़या वसी और अरीज़ बंगला अपने तर्ज से तामीर और अंदरूनी सजावट के एतबार से मुकम्मल तौर पर मग़रिबी रंग में डूबा हुआ था। रोशनियों की झिलमिलाहट, फूलों की खुशबू और जदीद आराइश और ज़िबाइश ने माहौल को ख़ासा दिलकश बना रखा था। ये आलीशान बंगला फ़खरुद्दीन साहब का था, आइद के वालिद, जहाँ उनके बेटे की मंगनी की रस्म की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी थीं। हर जानिब हलचल थी, कहकहों और मौसीकी की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। लेकिन उन सब के बीच आइद के दिल में एक अजीब सी खामोशी और बोझलपन था, जैसे ये सारी रौनक उसके बातिन की उदासी को छुपा नहीं पा रही थी। आयत अपने कमरे में उलझा हुआ गहरी सोचों में गुम बैठा था। बेड पर उसकी मंगनी का कीमती जोड़ा रखा हुआ था, जो किसी फतह के परचम की मानंद चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में वो चमक कहीं गुम हो चुकी थी। उसी लम्हे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। ये अशर की कॉल थी। पहले पहल तो दोनों के दरमियान रस्मी गुफ्तगू हुई। फिर अशर ने जैसे ही मंगनी का सुना, बिना तमहीद के आयत को खूब तल्ख बातें सुनाई। लफ्ज़ों में खफा दोस्त का कर्ब भी था और कशमाला की बेबसी की बाज़गश्त भी। तुमने उस लड़की के साथ वादा किया था आयत, और अब तुम उसके हिस्से की सांसें भी छीन रहे हो। वो कशमाला जो हर वक्त हंसती मासूम बच्चों सी बातें करती थी, आज उसे देखो जैसे उसकी मासूमियत छीन ली गई हो, जैसे वो पल भर में बड़ी नहीं बूढ़ी हो गई हो। तुमने उसकी हंसी, उसका सुकून, सब कुछ लूट लिया है। ये बेवफाई है आयत, महज खामोशी नहीं। अशर की बातें आयत के दिल के नहा खाने में तराजू हो चुकी थी, और वहां दर्द की एक नई आंधी उठने को थी। अशर की आवाज में कर्ब था, लहजा लरजा था, मगर अल्फाज तराजू के मानंद ठहरे हुए थे। आयत, तुम सिर्फ कशमाला के साथ नहीं, खुद अपने साथ भी जुल्म कर रहे हो। तुम एक ऐसी लड़की पर पहाड़ तोड़ रहे हो, जिसका कसूर सिर्फ तुमसे मोहब्बत करना था। वो मासूम लड़की जिसने तुम्हें अपने ख्वाबों का मरकज बनाया, तुम उसी के ख्वाब रूंध रहे हो। ये महज बेवफाई नहीं, ये उस जज्बों का कत्ल है, उसके एतमाद का जनाजा है, और तुम खामोश तमाशाई बने बैठे हो। आयत का दिल चुप था, मगर उसकी आंखें बोलने लगी थीं। अंदर ही अंदर वो शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह टूटने लगा था। कहाँ है तू? शहरोज ने फजीलत के फोन उठाते ही पूछा। कब्रिस्तान में हूँ, तेरी कब्र खोद रही हूँ, फजीलत ने चिड़े हुए लहजे में कहा। शहरोज कहका लगाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, मेरी कब्र बाद में खोद लेना, अभी तू लक्की कॉफी कॉर्नर आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। फजीलत ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा सरप्राइज तो मैं तुझे दूंगी, तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। फजीलत बिना एक लम्हा जाया किए लकी कॉफी कॉर्नर पहुंची। नजर दौड़ाते ही सामने शहरोज दिखाई दिया। बस फिर क्या था, ना दाएं देखा ना बाएं, वो तूफान मेल की तरह उसकी तरफ लपकी और बिना कुछ कहे उस पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। शहरोज हड़बड़ा गया, अरे मेरी बात तो सुन ले फजीलत। लेकिन फजीलत का गुस्सा उरूज पर था। तूने मुझे सरप्राइज देना था ना, अब ले सरप्राइज। करीब की टेबल पर बैठी एक लड़की हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात लिए ये सारा मंजर देख रही थी।
شہروز پٹتے پٹتے چلایا، ارے چنگیز خان کی اولاد، کم از کم ایک بار تو سن لے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ فضیلت تھکن سے ہانپتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، چہرہ سرخ اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ شہروز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا، ہو گیا تیرا غصہ ٹھنڈا؟ پھر وہ سکون سے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ فضیلت نے تیز نظروں سے گھورا، ہاں بول، اب کیا بکواس کر رہا تھا؟ کیا سرپرائز ہے؟ شہروز نے برابر میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے سرپرائز، میری منگیتر تانیہ۔ فضیلت کا چہرہ جیسے ایک پل کو ساکت ہو گیا، آنکھوں میں بے یقینی اتری اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔